شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور والد کا نام عمران ہے اور کنیت ابو طالب، اور آپ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی، شیر خدا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی، مرتضیٰ بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، اور آپ نفس رسول بھی ہیں اور زوج بطول بھی۔ نزہۃ المدارس جلد 2 صفحہ 210 میں حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ امام نسوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبل از ولادت یہ کرامت تھی کہ آپ کی والدہ بت پرست تھی، مگر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے والدہ کے بطن میں آئے تو آپ کی والدہ جب کبھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو حضرت علی روک دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی اونچی اونچی اور بلند پہاڑیوں کے دامن میں اللہ کے گھر کعبہ کے ارد گرد عرب کے مشہور و نامور قبیلوں کے لوگوں کو بے پناہ ہجوم تھا۔ خانہ کعبہ اور گرد اور نواح کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان اس وقت کے عرب کے دستور اور اپنے آباء و اجداد کی پرانی رسموں کے مطابق طواف کعبہ کر رہے تھے۔ ان میں حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی شامل تھی، جو اپنے بطن مبارک میں ایک نفس اقدس اور اپنے صدف رحم میں اسلام کا ایک گراں قدر موتی چھپائے ہوئے اس ہنگامہ ہائے حیات انسانی سے بے خبر کعبہ کی مقدس دیوار کے سائے میں اپنی دل کی گہرائیوں میں حزن و ملال کا ایک طوفان اور پیشانی پر خفت اور ندامت کے آثار لیے سر جھکائے بیٹھی تھی، کیونکہ آثار ولادت پیدا ہو چکے تھے اور قدرت کے قانون کے مطابق درد ذہن شروع ہو چکا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کوئی حجاب نہیں اور کوئی پردہ نہیں، پھر اب وہ ایسی حالت میں کدھر جائیں۔ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اچانک کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بن اسد، کعبے کے اندر آ جاؤ۔ چنانچہ آپ کعبہ کے اندر چلی گئی اور پھر امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی کہ قیامت تک کوئی ماں اب ایسا فرزند نہیں جنے گی جو پیدا کعبہ میں ہو اور شہید مسجد میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو کملی والے آقا دو عالم تشریف لائے۔ ابھی تک شیر خدا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ نبی نے
علی کو گود میں اٹھایا اور پھر خود ہی نہلایا اور صاف ہی فرمایا کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور کل آخری غسل مجھے علی دے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں دی تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ جوان ہونے کے بعد ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولی تھی؟ تو حضرت علی نے عرض کی، آقا میری یہ تمنا تھی کہ میری آنکھیں کھلے تو میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑے۔ بخاری شریف صفحہ 525، مسلم شریف جلد 2 صفحہ 279، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 214 اور مشکوہ شریف صفحہ 563 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی کے غلاموں نے عرض کی کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ یہ اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو ہر مسلمان کی تمنا یہ تھی کہ اسلام کا جھنڈا مجھے عطا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ غلاموں نے عرض کی کہ آقا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اور جب حضرت علی حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پر لگا دیا کہ اسی وقت حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر رسول اکرم علیہ السلام نے حضرت علی کو اسلام کا جھنڈا عطا کر دیا، اور ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں سے کمر پر باندھی۔ پھر کیا تھا، یہ اللہ کا شیر لشکر اسلام لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں عشق رسول تھا، ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا اور نگاہوں میں جلو اے یار۔ نعرہ تکبیر کی خدائی آواز فضائے آسمانی میں گونجی، اور پھر اس اللہ کے شیر نے خیبر کی پتھریلی زمین پر علم اسلام گاڑ دیا۔ خیبر کے قلعہ کانوس کا محافظ عرب مرہب یہودی، جو کفر کی دنیا کا ایک مشہور و معروف اور زور آور پہلوان تھا، لوہے میں غرق، سر پر 2 من وزنی کھود پہنے اور ہاتھوں میں گرز لیے ہوئے مقابلے میں آیا۔ حضرت علی بھی یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، آپس میں 2 تلواریں ٹکرائی، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے اور دوسری بچانے کے لیے، ایک شمع توحید و رسالت کو بجھانے کے لیے اور دوسری جلانے کے لیے۔ یہ حق و باطل کی دست بدست جنگ تھی، اور اسلام اور کفر کا معرکہ تھا۔ ایک طرف سارا کفر تھا اور دوسری طرف حضرت علی، اس کے پیچھے ابو جہل تھا، اور ان کے پیچھے مصطفیٰ علیہ السلام۔
مرحب نے بڑے چالاکی سے وار کیا۔ علی نے بڑی ہوشیاری سے روکا، اس نے پیطرہ بدلا، اس نے قدم بڑھایا۔ مرحب نے گرج اٹھائی، علی نے ہاتھ سے پکڑی، جھٹکا دیا اور گرز گر پڑا، اور پھر علی کی تلوار ہوا میں لہرائی، فضا میں چمکی اور بجلی کی طرح مرحب پر پڑی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، اس نے پھر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ علی نے ڈھال پر روکا، ڈھال ٹوٹ گئی تو شیر خدا نے قوت پروردگار سے درِ خیبر کو اکھاڑا، اس کو ڈھال بنا لیا، اور پھر شمشیر حیدری اٹھی اور لپکی۔ مرحب نے ڈھال پر لی، لیکن ڈھال کو دو ٹکڑے کرتی ہوئی خود تک پہنچی، خود کو توڑ کر سر پر آئی اور سر کو کاٹتی ہوئے جسم تک پہنچی۔ جسم کو چیرتی ہوئی زمین پر گری تو زمین پکار اٹھی کہ یا اللہ، مجھے علی کی تلوار سے بچا لے۔ اور پھر اللہ کے شیر نے جوش میں آ کر قلعہ کی دیوار کو زور سے پکڑ کر ہلایا تو زلزلہ آ گیا اور درِ خیبر کے 40 گز کے فاصلے پر گرایا۔ اس فتح و نصرت پر ایک بار پھر نعرہ تکبیر گونجی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سید المرسلین کا عطا کیا ہوا اسلام کا جھنڈا خیبر کے قلعے پر گاڑ دیا۔ ایک دن شیر خدا کوفہ کی مسجد میں مصلے پر بیٹھے جو کی روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے تھے، اور وہ چبائے نہیں جاتے تھے۔ دو آدمی حاضر ہوئے اور عرض کی، آقا، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے درِ خیبر کے دروازے کو توڑ دیا، اور یہاں یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے چبا نہیں سکتے؟ شیر خدا مسکرائے اور فرمایا کہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو توڑنے والی تو محمد علیہ السلام کی لگام تھی۔ تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ 105 سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ کے بعض منافقین نے نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے سارے شہر میں منادی کرا دی، اور جب مدینے کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو آپ نے ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، میں نبی نہیں، علی ہوں اور نبی کا غلام ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ آج مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تم کو عرش اعظم کی باتیں بھی بتا دوں گا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور بولا کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بتاؤ کہ اے علی، کیا تو نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ تو آپ جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لوں۔ نزہۃ المجلس جلد 2 صفحہ 240۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، اور میں زمین و آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہوں۔ بس جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوی علم میں سچے ہو تو بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تب حضرت علی نے زمین اور آسمانوں پر نظر ڈالی اور مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کو دیکھا، اور پھر مسکرا کر کہا کہ جبریل
تم ہی ہو۔ اور پھر کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ میں اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ نبی کریم علیہ السلام کے لعاب پاک کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے محبوب پاک کے ذریعے مجھ کو عطا کیا۔